اگر رائی کے دانے کے برابر بھی انسان کے دل میں غرور ہے جنت میں نہیں جا سکتا، اور یہ خبر کسی عالم نے نہیں دی ہے، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ سلمان صاحب لائنیں تشریف رکھیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا ووسيلة يومنا وغدنا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام علماء کرام، بالخصوص اس علاقے کی معزز محترم شخصیت اور اس تاریخی
جامع مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب دامت برکاتہم اور شہر کے تمام معزز علماء اور اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے دیگر اہل علم، خاص طریقے پر مرغوب پور سے تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا ہارون صاحب اور حضرت مولانا راحت صاحب اور حضرت مولانا مفتی سلمان قاسمی صاحب اور دیگر علاقوں کے فکر مند احباب اور آپ تمام بھائیوں اور نجیب آباد کے غیرت مند مسلمانوں، آپ سب کی محبت کا بہت شکریہ اور آپ حضرات نے جس خلوص کے ساتھ مجھ فقیر کی عزت افزائی کی، میں اس کا اہل نہیں ہوں، بس اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی دعاؤں کی برکت سے مجھ گنہگار کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کی آخرت اور عاقبت کو محمود فرما دے۔ میرے بھائیوں، جب کوئی انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں انسان فوت ہو گیا، یا کہتے ہیں کہ فلاں انسان مر گیا، یا کہتے ہیں کہ فلاں انسان کا انتقال ہو گیا، یا اگر کسی عالم بزرگ کا انتقال وصال ہوتا ہے کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کی رحلت ہو گئی۔ اسی طرح عام انسانوں کی زبان پر ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ جب کوئی انتقال کر جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی اللہ کو پیارا ہو گیا، کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی اللہ کو پیارا ہو گیا، یعنی اس کا انتقال ہو گیا۔ جب انسان مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں انسان اللہ کو پیارا ہو گیا۔ حالانکہ کمال اور خوبی کی بات یہ ہے کہ انسان زندگی میں اللہ کا پیارا ہو جائے، جب مر جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں اللہ کو پیارا ہو گیا، لیکن خوبی کی بات یہ ہے کہ انسان زندگی میں اللہ کا پیارا بن جائے۔ اور ان جلسوں کا مقصد یہی ہے کہ توجہ دلائی جائے کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں اور ہمیں کس راستے پر جانا چاہیے۔ ہم غور کریں کہ ہمارے لیے راہ کیا ہے، راستہ کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے۔ ہم غور کریں کہ ہمارے اندر اللہ کا پیارا بننے والی صفات ہیں یا نہیں۔ قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کی، اچھے بندوں کی عادتیں ذکر کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ اچھے انسان کون ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے کون ہیں۔ وہ لوگ جن کے اندر غرور نہیں، تکبر نہیں، بڑائی کا جذبہ نہیں، جو دوسروں کو کمتر اور حقیر نہیں سمجھتے ہیں، وہ جو زمین پر آہستگی سے قدم رکھتے ہیں، دولت یا علم یا شہرت جنہیں مغرور نہ بنائے، خدا تعالیٰ کی نگاہ میں
وہ پسندیدہ بندے ہیں۔ اگر انسان کے پاس کوئی منصب آ گیا، علم آ گیا، کچھ تھوڑی سمجھ بوجھ آ گئی، 10-20 لوگ ماننے لگے، اب یہ ہو کہ ان کے پیر زمین پہ ٹک نہیں رہے ہیں، آسمان پہ پہنچ گئے، ایسا انسان اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے۔ انسان ہمیشہ اللہ کے آگے جھکا رہے، عاجزی کرے، اپنے آپ کی نفی کرے، اپنے بارے میں یہ گمان رکھے کہ میں سب سے کمتر ہوں اور سب سے بڑا قصوروار ہوں۔ کوئی اس کی تعریف کرے تو اس کو شرمندگی ہو کہ میں کیسا ہوں اور میرے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے۔ کوئی انسان اس کی خوبی بیان کرے تو اس کو اپنی 100 خامی یاد آئے کہ میرے اندر یہ بھی عیب، میرے اندر یہ بھی عیب، میرے اندر یہ بھی عیب، میرے اندر یہ بھی کمزوری۔ جو لوگ غرور کرنے لگ جاتے ہیں اللہ کی نگاہ سے گر جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے سماج میں یہ بیماری کتنی عام ہو گئی۔ کسی کے پاس چھوٹا سا منصب بھی آ جائے، وہ سمجھتا ہے کہ اب ہم آسمانی مخلوق ہو گئے، اب ہمارا زمین سے رشتہ کمزور ہو گیا ہے، آسمانی مخلوق ہے۔ ہرگز نہیں۔ حدیث پاک میں الفاظ آئے ہیں، حدیث قدسی ہے، العزت ازاری والعظمت ردائی فمن نازعنی قسمتو۔ ارشاد ہوا عزت میری چادر ہے، عظمت میرا ازار ہے، اگر کوئی چاہے کہ اس بڑائی کو مجھ سے چھین لے میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ غرور کرنے والے کو ذلیل کر دے گا۔ مغرور انسان کے لیے جنت کے دروازے بند۔ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر۔ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی انسان کے دل میں غرور ہے، جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور یہ خبر کسی عالم نے نہیں دی ہے، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ سب سے سچی زبان نے بتا دیا، مغرور جنت میں نہیں جائے گا۔ ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ وہ لوگ جو میری عبادت سے کبر اور فخر کی وجہ سے رک جا رہے ہیں، ایسے سب لوگ منہ کے بل جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے۔ کبھی انسان دولت کی وجہ سے، اسباب و مال دنیا کی وجہ سے غرور کرتا ہے، اور کبھی عبادت کی وجہ سے مغرور ہو جاتا ہے۔ ذرا انسان نے عمل شروع کر دیا، نماز پڑھنے لگا، دین کا کام کرنے لگا، تلاوت کرنے لگا، کسی بزرگ سے بیعت ہو گیا اور ضربیں لگانے لگا، اور اب خیال کر رہا ہے کہ ہم تو بہت متقی اور پرہیزگار بن گئے، حالانکہ عمل ابھی بہت تھوڑا ہے۔ ذرا سا عمل کیا اور خیال ہوا کہ ہم تو بہت بڑے۔ حضرت عطا اللہ اسکندری رحمت اللہ علیہ کی کتاب الحکم، اور اس کو علماء الحکم العطائیہ کہتے ہیں، اور بہترین کتاب ہے، اور بہت بڑے بزرگ تھے حضرت شاہ عطا اللہ اسکندری رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے اپنی کتاب الحکم میں یہ بات لکھی ہے کہ سمجھ لو کہ وہ معصیت جو انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے، وہ اس عبادت سے بہتر ہے جو انسان کے اندر غرور پیدا کرتی ہے۔ اگر انسان مغرور بن رہا ہے تو اس کی عبادت اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ نہیں ہے، اس کے نفس کی غذا ہے، اور وہ اس کو جنت میں نہیں لے جائے گی، دوزخ کا راستہ بتائے گی۔ یہ جو عبادت کا، تسبیح و ذکر کا غرور ہے، یہ خطرناک ہے۔ دوسروں کو کمتر اور حقیر نہ سمجھیے۔
قیامت کے دن نہ جانے کون بخشا جائے اور کون پکڑ لیا جائے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ بڑے بڑے گنہگار جن کو آج ہم خیال کر رہے ہیں کہ یہ تو بہت نافرمان ہے، کیا پتا کہ اللہ ان کو اپنی شان رحمت کی وجہ سے بخش دے، اور بڑے بڑے صاحبان جبہ و دستار کسی خطا پہ پکڑ لیے جائیں۔ خدا تعالیٰ کی شان بے نیازی سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے، اللہ کی شان بے نیازی سے ہمیشہ خوف زدہ رہنا چاہیے۔ حدیث میں یہ بات آئی کہ دو دوست پرانی کسی قوم میں، اور ان میں سے ایک گنہگار تھا اور ایک اس گنہگار کو ٹوکتا تھا اور غلطی سے باز رکھنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن وہ دوست برابر گناہ کرتا تھا۔ ایک دن اچانک اس دوست نے غصے میں آ کر کہہ دیا کہ بار بار میں تجھ کو سمجھاتا ہوں تو مانتا نہیں ہے، جا اللہ تیری مغفرت نہیں کرے گا، اللہ تجھ کو نہیں بخشے گا۔ دونوں فوت ہو گئے، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ وہ جس نے کہا تھا کہ بخشش نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا تجھ کو کس نے یہ بتایا تھا کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی؟ تو کون ہوتا ہے؟ آج ہم اس کی بخشش کر رہے ہیں اور تیرے لیے جہنم کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ غور کیجیے، اللہ تعالیٰ کی شان رحمت سے کون بخشا جائے نہیں کہا جا سکتا۔ حدیث شریف میں یہ بات بھی آئی ہے کہ قیامت کے دن اللہ اپنے ایک بندے کو بلائے گا اور اپنے سے قریب کرے گا اور قریب کرے گا اور قریب کرے گا، پھر اس کو اس کے گناہ یاد دلائے گا، وہ ہر گناہ کا اقرار کرتا جائے گا۔ جب گناہ کا اقرار کر چکے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا انا سترتها لك في الدنيا واغفرها لك اليوم، میں نے ان سارے گناہوں کو دنیا میں چھپایا تھا اور آج ان سب گناہوں کو معاف کرتا ہوں، جا جنت میں چلا جا۔ غور کیجئے، گناہ کا اقرار کروا رہے ہیں اور وہ بیچارہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اب تو نجات نہیں ہے، اب جہنم میں جانا ہے، لیکن فرمائیں گے کہ دنیا میں نے ان عیبوں کو، گناہوں کو، معصیت کو چھپایا تھا اور آج معاف کرتا ہوں، بخشتا ہوں، جا جنت میں چلا جا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کی شان رحمت کیسی ہے، کیسا پیارا پروردگار ہے اور کس قدر معاف کرنے والا ہے۔ ایک حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے کا تذکرہ ہے، اس میں بھی یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے ایک بندے کو بلائے گا، فرشتوں سے کہے گا اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کو یاد دلاؤ اور اقرار کراؤ۔ وہ یاد دلائیں گے تو نے ایسا گناہ کیا تھا، وہ کہے گا کیا تھا، ایسا گناہ کیا تھا۔ ہر گناہ کا اقرار کرے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ یاد دلائے جائیں گے۔ جب وہ اقرار کر چکے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جتنے گناہ کا اس نے اقرار کیا ہے ان سب گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دو، نیکیوں سے بدل دو۔ وہ شخص یہ سن کر فوراً بارگاہ خداوندی میں عرض کرے گا کہ ان لی ذنوبا کبارا لما رہا، اے اللہ میرے بہت سے بڑے بڑے گناہ بھی تھے، وہ کدھر چلے گئے؟ یعنی ان گناہوں کو بھی لیا۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ ہنس دے گا، حدیث میں یہ الفاظ ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت ارشاد فرمائی تو آپ بھی ہنسنے لگے کہ وہ گنہگار اللہ سے کہے گا کہ میرے بہت سے بڑے بڑے گناہ بھی ہیں، وہ کدھر ہیں؟ انہیں بھی لے آئیے اور نیکیوں سے بدل دیجئے۔ اللہ اکبر۔ تو کون بخشا جائے کوئی نہیں کہہ سکتا، اور کون پکڑ لیا جائے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ انسان اپنے عمل پر ناز نہ کرے،
نگاہ ہمیشہ خدا کی رحمت پہ رہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کسی بھی انسان کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو بھی آپ کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل، جب تک مجھ پر اللہ کا کرم نہ ہو جنت میں نہیں جا سکتا۔ الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل۔ اللہ اکبر۔ حضرت نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ اللہ اللہ، میرے بھائی ہم سب آنے والی منزل کے بارے میں فکر مند رہیں، اپنے عمل کی وجہ سے دل میں کوئی بڑائی کا خیال نہ آنے دیں، ہمیشہ جھکے رہیں، عاجزی کریں کہ یہی پسندیدہ صفت ہے اور اسی کا اعلان ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، زمین پہ چلتے ہیں تو نرمی اور آہستگی کے ساتھ۔ اللہ کے نیک بندوں کا راستہ فخر و کبر و غرور کا راستہ نہیں۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ آخرت میں جنت کا گھر ان کے لیے ہے جو زمین میں تکبر نہیں کرتے تھے، فساد نہیں مچاتے تھے، اور بہترین انجام تو اللہ سے ڈرنے والوں کا ہے۔ آخرت میں جنت ان کو ملے گی جن میں عاجزی ہے، جن میں غرور نہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، جن میں اللہ کی خشیت ہے۔ 16ویں پارے میں فرمایا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، کہ جنت کا وارث ہم اپنے ان بندوں کو بنائیں گے جو ہم سے ڈرنے والے ہیں۔ ڈر کے بغیر، خشیت کے بغیر، تقوی کے بغیر، احتیاط کے بغیر اللہ کی بنائی ہوئی جنت نہیں ملے گی۔ پارسائی کے دعوے، تقدس کے دعوے، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کا خیال، لوگوں کے آگے پیچھے چلنے کی وجہ سے یہ خوشگمانی کہ ہم بہت بڑے ہو گئے، قسم خدا کی یہ چیز خدا کی جنت کا وارث نہیں بنا سکتی۔ خدا کی جنت کا وارث وہ بنے گا جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو سیدھی راہ پر اور عاجزی کے راستے پر چلنے والا ہو۔ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، ان کے اندر علم بھی تھا، ان کے اندر خاندان کی وجاہت بھی تھی۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسی شان و شوکت سے ان کو نوازا تھا، اور پھر وہ وقت آیا کہ آدھی سے زائد دنیا کے بادشاہ بنے۔ لیکن حال یہ تھا کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ بھی بیٹھے ہیں، اتنے میں زور کی ہوا چلی اور چراغ بجھ گیا۔ وہ کھڑے ہوئے اور خود سے جا کر چراغ کو روشن کیا، اور پھر آ کر اپنی جگہ بیٹھے۔ اس وقت جب کہ آدھی سے زائد دنیا کے بادشاہ ہیں تو کسی نے جو موجود تھے ان میں سے کہا کہ حضرت آپ نے کیوں زحمت کی، ہمیں کہہ دیتے، ہم چراغ روشن کر دیتے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا جب میں بیٹھا ہوا تھا تب بھی عمر ابن عبدالعزیز تھا، اور چراغ روشن کرنے کے بعد بھی عمری ہوں۔ میں اپنی حیثیت اور اوقات اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ ہے آدھی سے زائد دنیا کا خلیفہ ہے۔ عاجزی اس درجے کی کہ اللہ اکبر، جب ان کو زہر دیا گیا اور زہر کے نتیجے میں شہادت قریب آئی اور لوگ آ کر عیادت کر رہے ہیں، تو ان کے برادر نسبتی مسلمہ ابن عبد الملک بھی آئے۔ یہ مسلمہ ابن عبد الملک شہزادے ہیں، ان کی بہن فاطمہ بنت عبد الملک حضرت کے نکاح میں تھی، اور یہ ایسی خاتون ہے کہ تاریخ میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایسی عورت تاریخ میں نہیں گزری کہ فاطمہ بنت عبد الملک بادشاہ کی، خلیفہ کی بیٹی ہے، اور ان کے بھائی بھی خلیفہ ہیں، ان کے 2 بھائی خلیفہ ہوئے،
اور پھر ان کے شوہر خلیفہ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی وجاہت سے نوازا کہ سبحان اللہ۔ اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی زوجیت کا شرف ان کو حاصل ہوا۔ اب سنیے، مسلمہ ابن عبد الملک آئے بیمار پرسی کے لیے، حضرت کا آخری وقت قریب ہے، اور مسلمہ ابن عبد الملک نے دیکھا کہ کرتا میلا ہے، اپنی بہن فاطمہ سے کہا کہ بہن حضرت کا کرتا تبدیل کر دو، لوگ عیادت کے لیے آ رہے ہیں۔ تو فاطمہ بنت عبد الملک رونے لگی اور کہا بھائی جان قسم خدا کی اس کرتے کے علاوہ حضرت کے پاس دوسرا کرتا نہیں ہے، بس یہی ایک کرتا ہے، اسی کو اتار کر پہنتے ہیں، اس کو اتار کر دھلتے ہیں پھر پہنتے ہیں، اسی پر گزر بسر ہے، آدھی سے زائد دنیا کا حکمراں ہے، اور یہ طرز زندگی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، بنو امیہ کے سارے وظائف بند کر دیے، اپنے خاندان کے لوگوں کے وظیفے بیت المال سے بند کر دیے، بہت اس پر چیخ پکار ہوئی لیکن ٹس سے مس نہ ہوئے، یہاں تک کہ خاندان کے لوگ آئے اور کہا اور کچھ نہیں تو کم سے کم ہماری رشتہ داری اور قرابت کا خیال رکھیں، وظیفے جاری کر دیں، سب خلفاء نے ہم کو نوازا ہے، آپ ایسا مت کیجئے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے کیسی خوبصورت بات کہی، فرمایا ہرگز تمہارے وظیفے جاری نہیں ہوں گے، یہ مسلمانوں کا مال ہے، میں خاندان کے لوگوں پر لٹا نہیں سکتا، رہ گئی قرابت کی بات تو سنو، مجھے قرابت سے زیادہ خدا کی قربت عزیز ہے، تمہاری قرابت لے کر میں کیا کروں گا، خدا کی قربت مجھ کو چاہیے، خدا کی نزدیکی مجھ کو چاہیے۔ اور زندگی خود ایسی گزاری، اپنے اہل و عیال کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ اس کو بیان کرتے ہوئے بھی آنکھ سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ ایک دن اپنے گھر آئے تھے، کئی بیٹیاں تھیں، جو بیٹی بھی ان سے بات چیت کرتی، جو پوچھتے وہ جواب دیتی تو منہ پر ہاتھ رکھ لیتی۔ حضرت کو حیرت ہوئی، پوچھا بیٹیوں کیا بات ہے، آج تم بات کرتی ہو تو منہ پہ ہاتھ رکھ لیتی ہو؟ بچیاں بھی انہی کی تھیں، کہنے لگیں ابو جان ہم آپ کو بتانا نہیں چاہتے تھے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آج گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی تو ہم نے پیاز سے روٹی لگا کر کھائی ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو تکلیف ہو۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز آخر کو باپ تھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑے اور کہا میری بیٹیوں مجھ کو معاف کرنا، میرے سامنے دو راستے تھے، ایک یہ کہ میں بھی بہت عیش و آرام میں رہتا اور تم کو بھی بہت عیش و آرام میں رکھتا اور پھر ہم سب جہنم میں ڈال دیے جاتے، اور ایک راستہ یہ ہے کہ میں بھی مشقت جھیلوں، تم بھی تھوڑی تکلیف اٹھا لو اور پھر ہم سب اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں اکٹھا کر دیے جائیں۔ میں نے اپنے لیے اور تمہارے لیے یہ راستہ چنا ہے، میں نے یہ راستہ منتخب کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ 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 اللہ۔ اور خشیت کس درجے کی تھی وہ بھی سن لیجئے، پھر وہ حصہ سناتا ہوں جس کی وجہ سے اس وقت ان کا ذکر نکلا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز ایک دن آئے، ایک باندی جو ان کی خدمت میں رہتی تھی وہ کھڑی ہوئی، اس نے کہا حضرت امیر المومنین آج رات کو میں نے بہت خوفناک خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ اللہ کی بنائی ہوئی دوزخ اس کی آگ دہک رہی ہے اور بھڑک رہی ہے اور پل صراط اس پر قائم ہے، اور پھر میں نے دیکھا کہ آپ کے خاندان کے بادشاہ ولید ابن عبد الملک کو لایا گیا اور اس کو پل صراط پر سے گزارا جانے لگا، وہ آدھے راستے میں پہنچے تھے کہ کٹ کر دوزخ میں گر گئے۔ پھر دوسرے بادشاہ کو لایا گیا انہی کے خاندان کے، وہ بھی درمیان میں کٹ کر گر گئے۔ پھر تیسرے بادشاہ کو لایا گیا، وہ بھی گر گئے۔ پھر اس بادی نے کہا کہ پھر میں نے دیکھا کہ آپ کو لایا گیا، آپ آ رہے ہیں، لائے جا رہے ہیں، بس اتنا سننا تھا
کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز ایک زور کی چیخ مار کر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ وہ باندھی آگے بڑھی اور رو پڑی اور اس نے پانی چھڑکا اور کہا اللہ آپ پر رحم کرے۔ آپ نے پوری بات سنی بھی نہیں اور بے ہوش ہو گئے۔ قسم خدا کی میں نے دیکھا کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ پل صراط سے پار کر دیے گئے، میں نے یہ دیکھا، لیکن آپ سنے بغیر بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب سنیے وہ حصہ جس کی وجہ سے ان کا تذکرہ اس وقت ذہن میں آ گیا۔ جب ان کو زہر دیا گیا، عمر کم تھی، 40 سال کے لگ بھگ عمر ہے، اور زہر دیا گیا، اور کہتے ہیں کہ خاندان کے لوگوں نے زہر دلوایا تھا، اور آخری وقت قریب ہوا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، اور پھر گھر کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ باہر چلے جائیں۔ جو لوگ موجود تھے ان سے بھی کہا، اور یہ جملہ کہا، انی لأرى وجوہا لیست بوجوہ الجن والبشر۔ ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جو نہ انسانوں کے چہرے ہیں نہ جنات کے چہرے ہیں، نورانی چہرے نظر آ رہے ہیں، اور سب کو کہا باہر جائیں۔ اور پھر قرآن کی یہی آیت جو ابھی میں نے تلاوت کی تھی پڑھنا شروع کیا، یہی آیت، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ اسی آیت کو پڑھنا شروع کیا اور بار بار پڑھتے رہے، اسی ایک آیت کو دہراتے رہے، بار بار تکرار فرماتے رہے۔ باہر تک آواز آتی تھی، لوگ سن رہے ہیں کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز اس آیت کو دہرا رہے ہیں، تکرار فرما رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ آواز دھیمی ہوتی چلی گئی، پھر بند ہو گئی۔ گھر والوں نے سمجھا کہ شاید نیند آ گئی، آرام فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جو کمرے میں گئے تو دیکھا کہ وہ تو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ اسی آیت پر خاتمہ ہو گیا۔ آیت تلاوت کر رہے ہیں، گویا کہ اپنے حسن انجام کی خبر کائنات کے لوگوں کو دے رہے ہیں۔ آخری وقت میں اللہ نے ان کی زبان پر اس آیت کو جاری کر کے ساری کائنات کو یہ بتایا کہ اگر انسان عاجزی کی، پرہیزگاری کی، تقوی کی، دیانت کی، امانت کی، خشیت کی، استقامت کی زندگی گزارے گا تو اس کا انجام اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی بنائی ہوئی جنت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نجات کا پروانہ عطا کیے جانے کی شکل میں ظاہر کیا جائے گا۔ نظام یہی ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا آخرت کی منزل کامیاب ہوگی، اور جو سرکشی کے راستے پر چلے گا، غرور کے راستے پر چلے گا، جو مفاد پرستی کے راستے پر چلے گا، جو نفسانیت کی راہ اختیار کرے گا، جو اپنی خلوتوں کو گناہوں سے آباد کرے گا، جو یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہوں اور معصیت پر جرأت دکھائے گا، اس کے لیے اللہ کامیابی کی اور نجات کے راستے بند کر دے گا، اور آخرت میں ناکامیابی اس کے لیے لکھ دی جائے گی۔ قرآن عظیم الشان کا یہ اعلان ہے، فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ دونوں انجام سامنے رکھ دیے گئے کہ سرکشی کا راستہ، نفسانیت کا راستہ، بے حیائی کا راستہ، بدکرداری کا راستہ، اپنی شہوتوں اور لذتوں کی تلاش کا راستہ ناکامیابی کا راستہ ہے۔ ہمارے نوجوان اس حقیقت کو دل پر نقش کر لیں کہ آج اگر وہ عیش کی راہ پر جائیں، لذت پرستی کی راہ پر جائیں، بے حیائی کی راہ پر جائیں، بدکاری کی راہ پر جائیں، اگر موبائل کے ذریعے گناہوں
کی عادت اپنے اندر پیدا کرنے، اگر ناجائز تعلقات کو اختیار کریں، اگر اپنی نفسانی خواہشات کے غلام بن جائیں، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ ان کی دنیا بھی برباد کرے گا اور آخرت بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ یہ جو آج ہماری صفوں میں ارتداد کی لہر آئی ہے، کیوں آئی ہے؟ اسی بے حیائی کے راستے سے۔ اگر آج ہماری سینکڑوں اور ہزاروں بچیاں اپنی ملت سے، اپنی امت سے، اپنے معاشرے سے، اپنی قوم سے، اپنے گھرانوں سے، اپنے خاندانوں سے، اپنے دین سے، اپنی شریعت سے، اپنے عقید توحید سے، اپنے پاک پیغمبر سے دور جا رہی ہیں اور توحید کو چھوڑ کر شرک کو اپنے سینے سے لگا رہی ہیں، تو اس کے پیچھے بہت بڑا سبب یہی ہے کہ بے حیائی نے ان کو ارتداد کا راستہ دکھایا ہے۔ بے حیائی یہ وہ گھن ہے جو قوموں کو اندر سے کھا کر کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اسی لیے اعلان کیا گیا تھا کہ اس راستے کو اختیار نہ کرو، لیکن افسوس کہ ہمارے نوجوان اسی ڈگر پر آگے جا رہے ہیں، اسی راستے کو اپنا رہے ہیں۔ آج ملک کے حالات اتنے نازک ہو گئے، ہم اس ریاست کی حالات اور نازک ہو گئے، ہر طرف سے ہم پر یلغار ہے، لیکن کیا ہمارے نوجوان یہ خیال کر رہے ہیں کہ میری معصیت اور گناہ بھی اس کا سبب ہے، میں سدھر جاؤں، میں اللہ سے توبہ کروں، میں اچھی راہ اختیار کروں، میں نگاہ کی خیانت چھوڑ دوں، میں اپنی نفسانی خواہشات کی غلامی سے ابھر آؤں، میں لذتوں اور شہوتوں کے راستے پہ نہ چلوں؟ کیا ہمارے نوجوان اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں؟ غور کر لیجئے۔ ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ ایک نوجوان مارکے میں زخمی ہو رہا ہے اور اس کو لایا جا رہا ہے، اور ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سن کرنے کے لیے، بے ہوش کرنے کے لیے کوئی دوا نہیں ہے، کوئی انجیکشن نہیں ہے، اور پیر تمہارا کاٹنا پڑے گا، اور بغیر کسی انجیکشن لگائے ہوئے پیر کاٹنے کی ہم کو ہمت نہیں ہے۔ تو وہ نوعمر نوجوان ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ آپ ذرا دیر کے لیے ٹھہر جائیں، میں اللہ کے پاک قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہوں، جب تلاوت میں مگن ہو جاؤں تو آپ میرا پیر کاٹ دیں۔ قرآن کی تلاوت کی حلاوت مجھے اس تکلیف سے غافل کر دے گی۔ یہ بھی ایک نوجوان ہے۔ وہ لوگ جو آج قبلہ اول کی حفاظت کے لیے جان کی بازی لگائے ہوئے ہیں، ان کا کردار دیکھیں، ان کا دین سے لگاؤ دیکھیں، ان کا قرآن پاک سے ربط و ضبط دیکھیں، ان کی زندگی کا رنگ ڈھنگ دیکھیں، اور پھر اس آئینے میں ہمارے نوجوان اپنا چہرہ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہم کس راستے پر جا رہے ہیں۔ قرآن اعلان کر رہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ جو کوئی اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اور اپنے آپ کو نفسانی چاہتوں سے بچائے گا، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اس کے لیے دو جنتیں، جنتان، دو جنتیں۔ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تذکرۃ القبر میں نقل کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صالح متقی نوجوان تھا، مسجد میں ہمیشہ حاضر رہتا، حضرت عمر اس سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ چند دن ہوئے نظر نہیں آیا، حضرت نے پوچھا کہاں گیا؟ لوگوں نے کہا اس کا تو انتقال ہو گیا، اور عجیب واقعہ ہوا ہے، اور وہ واقعہ بھی ذکر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر تشریف لے گئے اور اس کے والد سے پوچھا کیا ماجرا ہوا؟ کہنے لگے اس کے والد کی عجیب بات ہوئی، ایک دن مسجد سے گھر آ رہا تھا میرا بیٹا، راستے میں کسی عورت نے اس کو کہا کہ کوئی ضرورت ہے، وہ یہ سمجھا کہ کوئی کام ہے جس کی وجہ سے یہ بلا رہی ہے، چلا گیا، اور اس خاتون نے بدکاری پہ آمادہ کرنا چاہا۔ اس نوجوان نے
جب اس عورت نے گناہ کی دعوت دی تو بے اختیار اس کو قرآن پاک کی آیت یاد آئی اور وہ آیت اس نے تلاوت کی۔ قرآن پاک کی آیت ہے جس میں یہ ارشاد ہے اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ان کو آتا ہے، کوئی برا خیال، ایک دم سے انہیں اللہ کی یاد آ جاتی ہے اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ گناہ سے، نافرمانی سے بچتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، بس جیسے ہی یہ آیت یاد آئی ایک زور کی چیخ مار کر وہ گرا، بے ہوش ہو گیا۔ اس عورت نے انتظار کیا لیکن وہ ہوش میں نہیں آیا، اس نے اٹھوا کر کہیں اس کو کنارے، سڑک کے کنارے ڈلوا دیا۔ والد کو خبر ملی، وہ گئے وہاں سے اٹھا کر لائے، ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا واقعہ ہوا، گھر لے کر آئے اور جب وہ ہوش میں آیا تو پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا، کیوں بے ہوش ہو گئے تھے، کیا حادثہ پیش آیا؟ اس نے کہا مجھ سے مت پوچھئے، لیکن والد نے اصرار کیا، تب اس نے یہ واقعہ بیان کیا اور جب یہاں تک پہنچا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، اس نے کہا کہ ابو جان مجھ کو اللہ کے پاک قرآن کی یہ آیت یاد آئی اور بس اسی آیت کے یاد آنے کی وجہ سے مجھ پر غشی طاری ہوئی۔ اب یہ آیت جب دوبارہ اس نے تلاوت کی پھر چیخ مار کر گرا اور اب کی جو گرا تو بے ہوش نہیں ہوا بلکہ اللہ کو پیارا ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ ایسی خشیت دل پہ طاری ہوئی کہ انتقال ہو گیا۔ والد نے کہا کہ ہم نے ان کو دفن کر دیا، ظاہر ہے غمزدہ تھے، ان کو تسلی دی اور پھر حضرت عمر تشریف لے گئے، قبر پر گئے اور یہ واقعہ ذہن میں ہے۔ اچانک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قبر پر کھڑے ہو کر یہ آیت پڑھی، یہی جو میں نے تلاوت کی سورہ رحمان کی، جس میں بشارت وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اور پھر اسی کیفیت میں فرمایا کہ او نوجوان تجھ کو خوشخبری ہو، یہ 2 جنتیں اللہ تجھ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ظاہر ہوا کہ جب حضرت عمر نے یہ بشارت کے کلمات کہے تو اندر سے اس نوجوان کی آواز سنائی دی، قبر کے اندر سے وہ کہنے لگا اعطانیہما ربی فی الجنہ، کہ اللہ نے وہ دونوں باغات مجھ کو جنت میں عطا فرما دیے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ عطا فرمائے گا، اللہ نے مجھ کو نعمت دے دی، اللہ نے مجھ کو نعمت عطا فرما دی۔ اعطانیہما ربی فی الجنہ، یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اس کے لیے اللہ کی بنائی ہوئی جنت ہے، اور جو اپنی شہوتوں کا غلام بن جائے گا اس کے لیے جہنم کا گڑھا ہے۔ قرآن میں اس کا بھی اعلان ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ارشاد ہوا، نبیوں کا تذکرہ ہے اوپر سے اور ان انبیاء کے ذکر کے بعد یہ آیت آئی ہے 16ویں پارے میں۔ ارشاد ہوا کہ ان نبیوں کے بعد ایسے نالائق لوگ آ گئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور شہوتوں کے پیچھے چل پڑے، اپنی چاہتوں کے پیچھے لگ گئے، بے حیائی کے کاموں کو اپنا لیا اور ایسے طور طریقے اختیار کیے جو خدا کی نگاہ سے گرا دینے والے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ لوگ سب دوزخ کے گڑھے میں جائیں گے۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، جہنم کے گڑھے میں پہنچیں گے۔ انجام واضح ہے، دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی عذاب۔ ایک حدیث میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک طبقہ ایسا ہوگا جو رات کے وقت عیش و عشرت اور لہو و لعب میں مشغول ہو کر پھر سوئے گا، اور پھر جب صبح وہ لوگ اٹھیں گے تو اللہ ان کی شکلوں کو خنزیر اور بندر کی شکل میں تبدیل کر دے گا۔
اور پھر آپ نے اس کی وجوہات بیان کی، کیوں ہوگا ایسا؟ فرمایا بِإِسْتِحْلَالِهِمُ الْمَحَارِمِ، گناہوں کو حلال سمجھنے کی وجہ سے، یعنی نافرمانی کے راستے پر چلنے کی وجہ سے، وَاتِّخَاذِهِمُ الْقَيْنَاتِ، اور گانے بجانے والی عورتوں کا کھیل تماشا اختیار کرنے کی وجہ سے، شراب نوشی کی وجہ سے، سود خوری کی وجہ سے، وَلُبْسِهِمُ الْحَرِيرِ، اور ریشمی لباس استعمال کرنے کی وجہ سے، یہ سب گناہ، یہ سب برائیاں جب ان کے اندر پیدا ہوں گی تو اللہ ان کے چہروں کو مس کرے گا، شکلوں اور صورتوں کے بگاڑ کا عذاب مسلط فرمائے گا، شکلیں بگاڑ دی جائیں گی، بندر اور خنزیر کی شکل۔ اور آپ نے سمجھا کہ انہی دو جانوروں کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ حرص و ہوس بندر میں ہے اور خواہشات کی غلامی خنزیر میں ہے۔ اللہ بتائے گا کہ جب تم ان جانوروں کے راستے پر چل رہے ہو تو پھر انسانی شکل میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، تمہیں جانوروں کی شکل میں جینا چاہیے، بندر اور خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیے جائیں گے۔ اور اس دنیا کی سب سے سچی زبان نے یہ خبر دی ہے۔ میرے بھائی، اس وقت جو ارتداد کا سنگین مسئلہ ہمارے سامنے ہے اور ہماری بچیاں تیزی سے لپک کر جا رہی ہیں اور ایک سراب کو وہ اپنے لیے بہت خوشنما نعمت دولت سمجھ رہی ہیں، وہ سراب آج ان کو تباہی اور بربادی کے دہانے تک لے جا رہا ہے۔ لیکن یہ بھی افسوسناک حقیقت ہے کہ ہم مسلمان نوجوان اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے، اپنی بچیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو بچانے کے لیے فکر مند نہیں۔ معاشرے کے دردمند لوگ جن کو آگے آنا چاہیے وہ بھی مصلحتوں کے شکار ہو رہے ہیں۔ علماء کرام جو خدمت کر رہے ہیں، اصلاح کا کام کر رہے ہیں، کسی نہ کسی مرحلے میں ان کی کوششیں بھی ارتداد کے سلسلے میں اس درجے کی نہیں ہیں جو ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنی خامیوں، کمزوریوں کا کھلے دل سے اعتراف کرنا چاہیے۔ ہمیں نئی نسل کی تربیت کے سلسلے میں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی تعلیم گاہیں قائم کریں، اسکول اور کالج بنائیں، دین کے ماحول میں عصری تعلیم دیں۔ ابھی صبح حضرت مولانا عیسیٰ صاحب کے قائم کیے ہوئے حرا انٹرنیشنل اسکول میں حاضری ہوئی اور ایک بچے نے قرآن مجید کا حفظ بھی مکمل کیا اور ماشاءاللہ وہاں دینی ماحول میں عصری تعلیم دی جا رہی ہے، دیکھ کر دل خوش ہوا۔ ایسی کوششیں اور بڑھانے کی ضرورت ہے اور اس کی بھی کہ ہم نگاہ رکھیں کہاں پر کمی ہو رہی ہے، کہاں پر کمزوری ہو رہی ہے، کہاں ہماری بچیاں دوسروں کے رابطے میں آ رہی ہیں، کہاں بے حیائی کی راہ سے ارتداد کے دہانے کھل رہے ہیں۔ ہماری نگاہ ہو اور ہم اپنی ملت کے لیے کچھ نہ کچھ وقت خرچ کرنے والے بنے اور بے حیائی کے علاوہ جو اسباب ہیں ان کو بھی ہم سمجھیں کہ کس وجہ سے یہ ارتداد آ رہا ہے۔ بے حیائی تو ایک بنیادی سبب ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اسباب ہیں، اس کے علاوہ بھی اس کی وجوہات ہیں، ان کو بھی ہمیں اپنے سماج اور معاشرے سے دور کرنا ہوگا۔ میں پونا گیا ہوا تھا، ہمارے مہاراشٹر کا مشہور شہر ہے، تعلیمی شہر ہے۔ کئی سال پہلے اسی ارتداد کے موضوع پر وہاں اجلاس ہوا اور میں نے گفتگو کی تو بعد میں ایک صاحب پونا کالج کے بڑے پروفیسر تھے، وہ ملنے کے لیے آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ آپ نے جو تقریر کی مجھے اچھی لگی اور تعریف کی، اور پھر کہنے لگے کہ آپ کو میں کچھ بتانا چاہتا ہوں اسی موضوع سے جڑی ہوئی بات۔ میں نے کہا ضرور بتائیے۔ کہنے لگے کہ ہمارے یہاں پونا کالج میں ایک لڑکی پڑھ رہی تھی، بہت ساری لڑکیاں ان میں سے ایک وہ بھی، لیکن وہ تہذیب میں، تمیز میں، شعور میں، حیا میں دوسروں سے آگے تھی اور پوری طالب علمی کے زمانے میں اس کی شہرت اچھی رہی، تعلیم میں بھی نمایاں تھی اور اچھے نمبرات لیتی تھی اور پھر ہمارے یہاں سے ڈگری لے کر گئی۔ لیکن جانے کے 1.5 سال کے بعد مجھ کو خبر ملی کسی کے ذریعے کہ وہ مرتد ہو گئی اور کسی غیر کے ساتھ چلی گئی اور شادی کر لی۔ مجھ کو بہت تکلیف ہوئی تو میں نے اس کو فون کیا اور کہا کہ بیٹی یہ تمہارے بارے میں افسوسناک خبر معلوم ہوئی،
یہ تم نے کیا کیا؟ اور تمہارے اندر تو بڑی تمیز تھی اور حیا تھی اور تمہارا کردار اچھا تھا اور پڑھنے میں تم بہت اچھی تھی، تم نے ایسا قدم کیوں اٹھایا؟ تو وہ چپ چاپ سنتی رہی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ پروفیسر صاحب آپ خود میرے کردار کے بارے میں، میرے اخلاق کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں، سنیے جب میں ڈگری لے کر آ گئی اور رشتے آنے لگے تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میری سیرت اچھی، کردار اچھا، اخلاق اچھا، میں تعلیم یافتہ بھی، لیکن شکل و صورت کی تھوڑی سی کمی کی وجہ سے ایک گھر کے لوگ آئے اور مجھ کو دیکھ کر گئے اور ناپسند کر دیا، دوسرے آئے ناپسند کیا، تیسرا خاندان آیا ناپسند کیا، ہوتے ہوتے 35 خاندانوں نے مجھ کو مسترد کر دیا۔ پھر اس نے ایک جملہ کہا، وہ آپ کو سنانا چاہتا تھا۔ اس لڑکی نے کہا کہ پروفیسر صاحب جب مجھ کو میرا سماج پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تب میں نے دوسرے سماج میں پناہ لے لی، جب میرا معاشرہ مجھ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں نے دوسری جگہ پناہ لے لی۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ جو ہمارے نوجوان ہیں جن کی نگاہ میں سیرت کی، کردار کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی، جو صرف شکل و صورت کے دیوانے، جو صرف رنگ اور خوبصورتی دیکھ رہے ہیں، کوئی ان سے پوچھے کہ کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی تھی؟ آپ نے یہی سکھایا تھا؟ آپ نے تو فرمایا لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ۔ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اس کا دل شکر گزار ہو اور اس کی زبان ذاکر ہو، اور وہ ایسی مومن عورت سے نکاح کرے جو آخرت کے معاملات میں اس کی مددگار ہو۔ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ۔ انتخاب دین کے بنیاد پر ہو، انتخاب سیرت اور کردار کی بنیاد پر ہو، یہ سکھایا گیا تھا۔ لیکن ہماری ترجیحات بدل گئی، ہمارا مزاج بدل گیا اور ہمارے طور طریقے مختلف ہو گئے۔ آج نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ہماری بچیاں دوسری راہوں پر جا رہی ہیں، اور پھر ہم اس کا شکوہ کر رہے ہیں کہ ارتداد پھیل رہا ہے، پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ارتداد بڑھ رہا ہے، پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بچیاں جا رہی ہیں، اور سارا دوش لڑکیوں کو دے رہے ہیں۔ کبھی آئینے میں اپنی شکل بھی دیکھیے، کبھی اپنے بارے میں بھی غور کیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے اللہ کا پیارا بننے کا، وہ یہی ہے کہ ہمارے اندر عاجزی آئے، ہمارے اندر اخلاق آئے، ہمارے اندر کردار کی بلندی آئے، ہمارے اندر حیا آئے، ہمارے اندر عفت و طہارت آئے، ہمارے سماج کے اندر ہمدردی اور غمگساری کا مزاج پیدا ہو، کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کی عادت آئے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی آگے بڑھ رہا ہے اور ہم ٹانگ پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ کوئی انسان ترقی کر رہا ہے اور ہم حسد کر رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ شادی بیاہ کی تقریبات ہوں اور لاکھوں روپے پھونک دیے جائیں۔ کچھ تو ہم ہوش کے ناخن لیں۔ اس قدر اسراف، اس قدر فضول خرچی، اللہ اکبر۔ آج کل ہماری طرف بہت شادیاں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں آپ لوگوں کے ہاں اس موسم میں شادیاں ہوتی ہیں زیادہ کہ نہیں، ہماری طرف زیادہ ہوتی ہیں اس موسم میں، اور مختلف تقریبات، اور لوگ دعوت نامے بھی بھیجتے ہیں، اصرار بھی کرتے ہیں آئیے آئیے آئیے۔ آج کل جو ہے عجیب ایک رسم چل پڑی، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اس سے محفوظ ہوں، بلکہ اللہ کرے کہ محفوظ ہوں۔ اتنے موٹے موٹے دعوت نامے صحت مند تندرست چھپوائے جا رہے ہیں۔ ایک صاحب نے بھیجا، وہ اتنا لفافے میں بڑا موٹا تازہ، میں خوش ہوا کہ چلو کسی کو اللہ نے توفیق دی کہ کوئی کتاب ہدیے میں بھیجی ہے، سبحان اللہ۔ تو اب اس کو نکال کے جو دیکھا تو کتاب کے بجائے موٹا سا دعوت نامہ، گاما پہلوان کا بھائی اس کے اندر سے نکلا۔ کیا ہے؟ شادی کا کارڈ ہے۔ اسراف،
بمبئی کے ایک بڑے مالدار آدمی نے شادی کا کارڈ بھیجا، ایسے ہی موٹا تازہ. میں نے معلوم کروایا تو پتہ چلا کہ 1250 روپے میں ایک کارڈ چھپا ہے. ایک کارڈ 1250 روپے میں، اور ہزاروں کارڈ چھپوائے گئے. اندازہ کیجئے کس قدر فضول خرچی ہے. ایک کارڈ 1250 روپے، ہزاروں چھپے ہیں، کتنا پیسہ برباد ہوا. جائیے نکاح پڑھانے کے لیے. ایک جگہ میں گیا، وہ جو نوشہ تھا وہ ویسے ہی لہیم شہیم ہٹا کٹا تھا، اوپر سے سہرا پہن کے آیا، وہ بھی سہرا بھی عظیم الشان جلیل القدر قسم کا. اب جب وہ سامنے سے آ رہا تھا تو معلوم ہو رہا ہے گنپتی چلی آ رہی ہے. وہ آ کے جلوہ افروز ہوا. اب میں نے اس کو جو دیکھا، میں نے پوچھا، کئی سال 10-12 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. میں نے معلوم کیا یہ کتنے کا سہرا ہے. پتہ چلا 50,000 روپے کا سہرا ہے. 2 گھنٹے کے لیے 50,000 روپے برباد. عجیب. وہ پورا سر سے لے کے پیر تک سہرے میں غرق ہو کے آ رہا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کوئی کالا کرتوت انجام دیا ہے کہ منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہا، اسی لیے سب پورا اوپر سے نیچے تک جو ہے وہ سہرے میں غرق ہے. اور آتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ بھئی اس سہرے کے پیچھے مخلوق کون سی ہے، انسان ہے کہ جنات ہے کہ کوئی فرشتہ ہے، اور پھر انسان بھی ہے تو اس کی کون سی قسم ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، یا کوئی تیسری قسم جلوہ افروز ہے، کچھ پتہ ہی نہیں. وہ چلا آ رہا ہے. عجیب. اچھا ہم لوگ ٹوکتے بھی نہیں ہیں جلدی. بھئی نکاح کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، جانے دیجئے. کیوں جانے دیجئے؟ اللہ کی شریعت اور اللہ کے پیغمبر کی سنت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ٹوکیے اور کہیے کہ یہ غلط ہے. اور اسراف اور فضول خرچی برداشت نہیں، اور شریعت کی پامالی برداشت نہیں. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے پورے ملک میں مہم چلائی، آسان اور مسنون نکاح مہم، اسی غرض سے کہ یہ جو اسراف ہے، فضول خرچی ہے، دور ہو، جہیز کا لین دین رکے. پہلے بھی تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ جہیز میں بائک مانگتے تھے، ٹی وی مانگتے تھے، اور کیش اور نقدی مانگتے تھے، کار مانگتے تھے. اب تو حالت یہ ہے کہ لوگ جہیز میں جہاز مانگنے لگے ہیں. مطالبات اتنے بڑھ رہے ہیں کہ جہیز میں ہم کو جہاز دے دو. مطالبات کی فہرست بڑھ رہی ہے، حرص کا پیٹ اور بڑا ہو رہا ہے. اور یہ سب ہمارے اندر کی خرابی ہے، مال کی حرص و ہوس. ہم نے ایک صاف ستھرے شفاف نظام کو آلودہ کر دیا. ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا کیسا صاف ستھرا اور کم خرچ والا نظام عطا کیا تھا، لیکن ہم نے اسی نظام کو رسم و رواج سے بوجھل بنا دیا. قرآن میں یہ آیت آئی ہے، يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. پیغمبر اس لیے تشریف لائے کہ زنجیروں کو، بیڑیوں کو کاٹ کر رکھ دیں. جو رسم و رواج کی بیڑیاں ہیں، جو زنجیریں ہیں، جو ہتھکڑیاں ہیں، ان کو آپ کاٹ دیں. اور آپ نے ساری جاہلیت کی رسموں کو زمین میں دفنا دیا اور ایک صاف ستھرا نظام عطا کیا اور اسی نظام پر چلنے کی ہدایت کی. لیکن ہم نے اس نظام کو پھر رسم و رواج سے بوجھل بنا دیا. ہم نے پھر اس نظام کو اپنی خواہشات کے نیچے دبا دیا. یاد رکھیے ہماری کامیابی اسی نظام پر عمل کرنے میں ہے. ہر دور میں سنت اور شریعت کا راستہ ہی ہمارے لیے معتبر ہے، وہی ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے. من چاہی خواہشات پر چل کر نہ کبھی ہم کامیاب ہوئے ہیں، نہ کبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. من چاہی خواہشات ہمیں ناکام کر دیں گے. سنت کا راستہ اپنائیے، شریعت کا راستہ. سنت و شریعت وہ سکے ہیں جو ہر زمانے میں چلیں گے. زمانے کی گردشیں کبھی بھی سنت و شریعت کو پرانا نہیں کر سکتی. ہر چیز پرانی ہوگی لیکن سنت و شریعت کا نظام تازہ رہے گا.
حیدرآباد میں ایک بزرگ تھے حضرت شاہ مسکین رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے شیخ۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت ان کی خدمت میں آئی، پردے کے پیچھے سے اس نے کہا حضرت آپ سے مرید ہونا ہے، بیعت ہونا ہے، آپ مجھ کو مرید کر لیں، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت ہو جاؤں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر۔ تو حضرت نے کہا کہ نہیں، شریعت میں منع ہے، چونکہ وہ اصلی متبع شریعت پیر تھے تو اس لیے کہا منع ہے۔ وہ جعلی قسم والے ہوتے، نظر و نیاز والے تو کہتے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ان کے ہاں تو مصافحہ معانقہ سب جائز۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو دودھ شکر سے بنے اس کو کھیر کہتے ہیں، اور جو کھا جائے ساری کھیر اس کو پیر کہتے ہیں۔ تو وہ ہے کہ جو آ رہا ہے سب آنے دو، جو آ رہا ہے سب آنے دو۔ وہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں میں ایک بابا ہے، بہت مشہور ہیں، نام ان کا بابا رام دیو ہے، بہت مشہور۔ وہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں میں بس ایک ہی ہے، کوئی دوسرا ان کے متبادل نہیں ہے، بس ایک ہی ہے۔ لیکن اس بابا رام دیو کے مقابلے میں ہمارے معاشرے میں بہت سے بابا آن دیو ہیں، آن دیو، یعنی جو آ رہا ہے سب آنے دو، جو آ رہا ہے سب آنے دو، چاہے حلال کا ہو، حرام کا ہو، ناجائز ہو، مشکوک ہو، سب آنے دو، جو آ رہا ہے سب آنے دو۔ اور اس آنے دو کے لیے حرام کو بھی حلال کر رہے ہیں، العیاذ باللہ، شریعت کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ خیر، تو وہ بہت بڑے شیخ تھے اور اصلی شیخ تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں منع ہے۔ تو اس بوڑھی عورت نے، وہ بھی جانکار تھی، کہنے لگی حضرت میری عمر 75 سال سے زیادہ ہے، بہت بوڑھی ہوں، اور آپ بھی بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، میں صرف برکت کے لیے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا چاہتی ہوں۔ اب اس بزرگ نے جو جواب دیا وہ آپ کو سنانا تھا، کتنی قیمتی بات کہی۔ شاہ مسکین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کی بندی سن، یہ سچ ہے کہ تو بھی بوڑھی ہے اور میں بھی بوڑھا ہوں، مگر یاد رکھ اللہ کی شریعت کل بھی جوان تھی اور آج بھی جوان ہے۔ اللہ کی شریعت جوان ہے، حضور کی سنت جوان ہے، اور ہر زمانے میں شریعت و سنت جوان رہیں گے، یہ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، یہ پرانے نہیں ہوں گے۔ اور اسی پر عمل کامیابی کا ذریعہ، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا قیل من یأبا یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابا۔ بخاری میں مسلم میں دونوں میں روایت ہے، ارشاد فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ جو جنت میں جانے سے انکار کرے۔ صحابہ نے حیرت سے پوچھا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا، کون ایسا شخص ہوگا جو یہ کہے کہ مجھ کو جنت نہیں چاہیے ہے؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے گا، میرا حکم مانے گا، میرے طریقے پر چلے گا، میری سنت کو اپنائے گا، میری بتائی ہوئی روش کو اپنی زندگی میں لائے گا، میرے بتائے ہوئے اور قائم کیے ہوئے نظام کو برپا کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ اور جو میرے طریقے کی مخالفت کرے گا، جو سنت سے کترا جائے گا، جو نظام مصطفی کو ایک طرح سے عملاً مسترد کرے گا، وہی ہے جنت میں جانے سے انکار کرنے والا۔ یاد رکھو اگر اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے طلبگار ہو تو دامن مصطفیٰ کو تھامنا ہوگا، اس کے بغیر جنت میں قدم نہیں رکھ سکتے، اس کے بغیر اللہ کے ہاں کامیابی نہیں۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، اللہ سے قریب کرنے والی چیز حضور کا طریقہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ ارشاد ہوا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میرے راستے پر چلو
تب اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ہمارے سلسلے کے عظیم بزرگ حضرت شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر میں یہ خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ لوگوں، اس آیت کی عارفانہ تفسیر یہ ہے کہ حضور ایسے محبوب ہیں کہ جو ان کے طریقے پر چلے گا وہ بھی خدا کا محبوب ہو جائے گا۔ حضور ایسے محبوب ہیں جو ان کے راستے کو اپنائے گا وہ بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اس لیے میرے بھائی، ہم سب شادی بیاہ کی تقریبات کو سنت و شریعت کے مطابق انجام دیں۔ آپ کی اس ریاست میں بھی فضول خرچی اور اسراف ہے، جہیز کے مطالبات ہیں۔ ہمیں اس نظام کو اس ڈگر پر لانا چاہیے جو اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ورنہ اس کے نقصانات ہوں گے، ہو رہے ہیں اور ہوں گے۔ حیدرآباد میں کئی برس پہلے ایک دینی تنظیم نے سروے کیا اور اس کا ڈاٹا اکٹھا کیا، اعداد و شمار۔ پتہ یہ چلا کہ حیدرآباد میں 1,00,000 ایسی عورتیں ہیں، لڑکیاں، لیکن عمر زیادہ ہو گئی، 35-40 سال کی ہو گئی، ان کا نکاح نہیں ہو سکا۔ کیوں نہیں ہو سکا؟ کہ وہاں شادیاں بہت مہنگی ہیں، بہت خرچیلی ہیں، وہاں جب تک 10 قسم کے کھانے نہ ہو نکاح نہیں ہوتا ہے۔ جہیز کے مطالبات ہیں، غریب کہاں سے لا کر دے گا؟ ایسے واقعات بھی ہو چکے کہ جہیز کا مطالبہ پورا کرتے کرتے ایک طرف بیٹی کی ڈولی اٹھ رہی ہے تو دوسری طرف باپ کا جنازہ بھی اٹھ رہا ہے۔ ایسے دردناک واقعات ہو چکے۔ ایک بہت بڑے شاعر کے بارے میں یہ بات ہے کہ ایک لوتی بیٹی تھی اور اس کا ہاتھ تنگ تھا اور بیٹی کا نکاح کرنا ہے، جہیز کا مطالبہ ہے۔ بیچارے نے قرض لے کر کہیں سے انتظام کیا، بیٹی کو رخصت کیا، شادی ہو گئی، بیٹی چلی گئی۔ لیکن چند دنوں کے بعد قرض والے پریشان کرنے لگے، باپ مشکل میں آ گیا اور بیٹی کو اس نے بتایا نہیں تھا کہ یہ صورتحال ہے، لیکن کہیں سے اس بیٹی کو پتہ چل گیا کہ باپ مقروض ہے اور قرض والے پریشان کر رہے ہیں۔ بیٹیاں نازک دل کی ہوتی ہیں، محبت کرنے والی، ماں باپ پہ جان چھڑکنے والی۔ اس بیٹی کو بھی بہت افسوس ہوا اور صدمہ ہوا اور غم کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئی اور اندر اندر گھلنے لگی، اور چند مہینے کے بعد یہ نوبت آئی کہ بیماریوں نے اس کو موت کے دہانے تک پہنچا دیا، انتقال ہو گیا۔ اب وہ بیٹی جس کو بڑے چاؤ سے ارمان سے گھر سے رخصت کیا تھا، وہ شاعر کی بیٹی، اس کا جنازہ کفن میں لپٹا ہوا باپ کے دروازے پر لایا گیا۔ اس وقت اس شاعر نے اپنی بیٹی کو جسے دلہن کے جوڑے میں رخصت کیا تھا کفن میں لپٹا ہوا دیکھا تو بے اختیار ہو گیا اور رو پڑا، اور اس وقت اس نے یہ پردرد شعر کہا۔ شعر کیا ہے؟ ایک درد مند باپ کے دل کی درد مندانہ صدا ہے۔ اس باپ نے اس حسرت کے وقت میں غم کی گھڑی میں کہا، اب آیا ہے خیال اے آرام جاں اسنا مرادی میں، اب آیا ہے خیال اے آرام جاں اسنا مرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ ایک چیز رہ گئی تھی، وہ بھی تیرے جہیز میں رکھ کر دے دیتے، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائی، اس غم کو سمجھیں، اس درد کو سمجھیں، اس دل کی کیفیت کو سمجھیں، ان حالات کی نزاکت کو سمجھیں، ان مصائب مشکلات کا احساس اپنے دل میں پیدا کریں۔ ہمیں ایک فکر مند اور درد مند امت بنایا گیا تھا، بے حسی ہمارا شیوا نہیں اور مفاد پرستی ہمارا شعار نہیں۔ ہمارا طریقہ غمگساری کا ہے، ہمدردی کا ہے، ایثار کا ہے، لوگوں کی خدمت کا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے
فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ آپ اندازہ کیجئے قرآن پاک کیسی زبردست آیات دین کے تعارف میں اتار رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اگر دین سمجھنا چاہتے ہو آؤ ہم تم کو بتائیں کہ دین کیا ہے۔ دین غلام کو آزاد کرانا ہے، غریب کو کھانا کھلانا ہے، مسکین پر رحم کرنا ہے، یتیم کے سر پہ دست شفقت پھیرنا ہے۔ قرآن بتا رہا ہے ہمدردی کا نام دین ہے، غمگساری کا نام دین ہے، پریشان حالوں کی مدد کا نام دین ہے، کچلے ہوئوں کو اٹھانے کا نام دین ہے، گرتے ہوئے لوگوں کو تھام لینے کا نام دین ہے، پریشان حال کی پریشانی دور کرنے کا نام دین ہے۔ اگر ہم مسجد میں نماز پڑھتے رہیں، رمضان کے روزے رکھتے رہیں، حج کرتے رہیں، عمرہ کرتے رہیں، تہجد گزار بن جائیں لیکن درد مند نہ بنے تو ہم سچے دیندار نہیں، ہم اللہ کے نگاہ میں سچے مسلمان نہیں۔ اس لیے اپنے اندر ہم فکر پیدا کریں، اپنی پوری ملت کی فکر، اپنی پوری امت کی فکر، کیسے حالات ہیں، کن چیزوں کی ہم ضرورت ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے، کس طرح ہمیں آگے بڑھ کر مدد کرنا ہے۔ مالدار سمجھیں کہ کس طرح ان کو آگے بڑھ کر غریبوں کی امداد کرنی ہے، اور اثر و رسوخ والے سمجھیں کہ کس طرح ان کو پریشان حال کی مدد اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ لوگ پکڑے جا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، مصیبتیں جھیل رہے ہیں، ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں یہ ان کا معاملہ ہے، یہ ان کی مصیبت ہے، یہ ان کی پریشانی ہے۔ نہیں، ہم ملت واحدہ بن کر زندگی گزارے، ہمارے اندر سخاوت آئے، ہمارے اندر ہمدردی آئے، ہمارے اندر لوگوں کی مدد کا جذبہ آئے۔ یہ نہ ہو کہ کہا گیا آؤ نماز پڑھو تو ہم تیار، اور کہا گیا کہ آؤ خرچ کرو تو ہم استخارے میں چلے گئے اور سوچ رہے ہیں کیا کریں کیا نہ کریں۔ مدرسے کا سفیر آ گیا اور مدرسے کی ضرورت بیان کی تو سیٹھ صاحب اپنی پریشانیوں کی داستان سنا رہے ہیں۔ کتاب المصائب کی خواندگی ہو رہی ہے، کتاب المصائب، پریشانی پریشانی پریشانی، اتنی پریشانی بیان کی سیٹھ صاحب نے کہ وہ سفیر بھی سوچنے لگا کاش میرے پاس زکوٰۃ کا پیسہ ہوتا تو ان کو دے دیتا، بیچارے سب سے بڑے مستحق کے زکوٰۃ تو یہی معلوم ہو رہے ہیں۔ اتنی الجھن میں، اتنی پریشانی میں، عجیب، کوئی دینی ضرورت آ رہی ہے، کوئی ملی ضرورت آ رہی ہے، کوئی معاشرتی ضرورت آ رہی ہے، ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ نہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ سخاوت، خرچ کرنے کا جذبہ ہو، لوگوں کو عطا کرنے کا مزاج ہو۔ شیخ سعدی نے دلچسپ قصہ لکھا ہے کہ کوئی بہت امیر کبیر آدمی تھا اور اس کا بیٹا بہت بیمار ہو گیا، اتنا کہ زندگی سے مایوسی ہونے لگی۔ تو اس امیر کبیر سے کسی نے کہا کہ بیٹا بہت بیمار ہے تو آپ ایسا کریں کہ کوئی جانور ذبح کر دیں، صدقہ کر دیں تاکہ شفا ہو، یا قرآن پاک ختم کر کے دعا کر لیں تاکہ شفا ہو۔ تو وہ امیر آدمی کہنے لگا کہ وہ جانور تو ہمارے بہت دور ہیں، لاؤ قرآن دو، ہم قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ جانور ہمارے بہت فاصلے پہ ہیں، لاؤ قرآن ختم کر لیں۔ ایک بزرگ نے یہ بات سنی، بہت خوبصورت جملہ کہا اس نے قرآن پڑھنا اختیار کیا اور خرچ کرنا اختیار نہیں کیا، اس لیے کہ قرآن اس کی نو کے زبان پر ہے اور مال میں اس کی جان اٹکی ہوئی ہے، مال میں جان اٹکی ہے اور قرآن نو کے زبان پہ ہے، تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ لاؤ قرآن پڑھ لو اور مال خرچ کرنا نہیں چاہتا۔ لیکن سوچئے کہ یہ مال کب تک رہے گا اور یہ مال آپ کو بچا پائے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے سب
مٹ جانے والا ہے، سب لٹ جانے والا ہے، سب ختم ہو جانے والا ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ انسان سمجھتا ہے کہ مال اس کو ہمیشہ باقی رکھے گا، ہرگز نہیں۔ مال برباد ہو جائے گا، مال ہاتھ سے چلا جائے گا۔ انسان مرا نہیں کہ مال پرایا ہو گیا، مال دوسروں کا ہو گیا۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کون ایسا ہے جس کو اس کے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پیارا ہے؟ صحابہ نے کہا کون ایسا ہوگا؟ سب کو اپنا مال پسند ہوتا ہے، وارث کا مال کون پسند کرے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، تمہارا مال وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، ورنہ تم جو چھوڑ کر مرو گے وہ تمہارا نہیں ہے، تمہارے وارثوں کا ہے، وہ تمہارا نہیں۔ جو تم نے دے دیا وہ مال تمہارا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم بزرگ گزرے ہیں، تشریف فرماتے۔ کسی نے ان سے پوچھا حضرت زکوٰۃ کتنے مال پہ فرض ہوتی ہے؟ مسئلہ بتائیں۔ حضرت نے کہا اپنے مسلک کے مطابق بتاؤں یا فقہا کے مسلک کے مطابق؟ تو وہ پوچھنے والا بھی بڑا ذہین تھا، اس نے سوچا ان کا الگ سے کون سا مسلک آ گیا؟ فقہا علماء ائمہ جو کہتے ہیں وہی تو یہ بھی کہیں گے، الگ سے کون سا مسلک؟ تو اس نے کہا دونوں بتا دیجئے، آپ کا مسلک کیا ہے اور فقہا کا مسلک کیا ہے، دونوں بتائیے۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو علماء فقہا تو یہ کہتے ہیں کہ اتنا اتنا مال ہو، سال گزر جائے زکوٰۃ واجب ہوگی، اتنا مال دینا ہوگا، تفصیل سے سمجھایا۔ کہا اچھا آپ کا مسلک کیا ہے؟ فرمایا ہمارا مسلک تو یہ ہے کہ اتنا مال ہی مت جمع ہونے دو جس پر زکوٰۃ فرض ہو، ہمارا مسلک یہ ہے۔ مال آئے راہ خدا میں خرچ کر دو، اتنا مال جمع مت ہونے دو جس پر زکوٰۃ فرض ہو، یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ دنیا سے بے رغبتی کی تعلیم کیسے خوبصورت الفاظ میں دی اور خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ تو آج جو ہماری ملی ضرورتیں ہیں، اجتماعی ضرورتیں ہیں، ان پر ہمارا مال خرچ ہو۔ مسلمانوں اپنے اندر ملی غیرت پیدا کرو، اپنے اندر شعور پیدا کرو، اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کرو، اپنی قوم کو آگے لے جانے کا ایک احساس پیدا کرو۔ صرف اپنے لیے جینا، اپنے لیے زندگی گزارنا، یہ ہمارا طرز زندگی نہ ہو۔ ہم اس لیے جئیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، ہم اس لیے جئیں تاکہ ہم اللہ کے پیارے بن جائیں۔ وہیں سے بات میں نے شروع کی تھی کہ صفات اپنانا ہوں گی، صفات اپنانا ہوں گی جب ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کی معرفت آئے گی اور ہم اللہ کی محبت کے قابل بن سکیں گے۔ اللہ کی محبت و معرفت یوں نہیں ملے گی، اور اللہ کی محبت و معرفت ہر کسی کو نہیں ملتی۔ حضرت مالک ابن دینار کتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں، ایک موقع پر ارشاد فرمایا، الفاظ سنیے کیسے خوبصورت الفاظ ہیں۔ فرمایا مساکین اہل الدنیا خرجوا من الدنیا وما ذاقوا اطیب ما فیہا قالوا وما اطیب ما فیہا قال محبت اللہ سبحانہ وتعالی معرفت اللہ سبحانہ وتعالی ومحبتہ۔ فرمایا کہ دنیا کے بیچارے دنیا سے اس حالت میں گزر گئے کہ انہوں نے دنیا کی لذیذ ترین چیز کو چکھا بھی نہیں، دنیا کی سب سے اچھی چیز کا ذائقہ محسوس کیا نہیں، دنیا سے چلے گئے۔ لوگوں نے کہا سب سے لذیذ چیز دنیا کی کیا ہے کہ جسے چکھے بغیر چلے گئے؟ ارشاد فرمایا اللہ کی معرفت اور اس کی محبت ہے۔ یہ وہ دولت ہے جو دنیا کی سب سے قیمتی دولت، یہ وہ نعمت ہے جو سب سے بڑی نعمت، اور یہ وہ لذت ہے جو ساری لذتوں سے بڑھ کر ہے۔ ایک مومن خدا کی قرب کی راہ میں جن دو پروں سے پرواز کرتا ہے ان میں سے ایک پر کا نام معرفت ہے اور دوسرے پر کا نام محبت ہے۔ محبت الہی، معرفت ربانی، یہ وہ دولت ہے جس کے ذریعے انسان آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ معرفت اور محبت،
اور یہ وہ دولت ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتی۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ جامع مسجد دہلی کے ممبر سے تقریر کرتے ہوئے جوش کے عالم میں فرما رہے ہیں، اپنے سینے پر انگلی رکھ کر کہہ رہے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ جس نے حجت اللہ البالغہ لکھی کہ عرب و عجم کے کتب خانے اور پوری اسلامی تاریخ ایسی بے نظیر کتاب پیش کرنے سے عاجز ہے۔ حجت اللہ البالغہ، حکم و اسرار احکام شریعت پر بے نظیر کتاب، ساری دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ صاحب معرفت، صاحب دل انسان، اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کے سینے میں وہ دولت ہے کہ مغل بادشاہوں کے خزانے اس دولت سے خالی ہیں۔ یہ ہے وہ محبت و معرفت ربانی کی دولت۔ مالدار مال و اسباب پا لیتے ہیں لیکن یہ دولت ان کو نہیں ملتی۔ کہنے والے نے کہا تھا ان کو ساحل پہ بھی طغیانی ملی، شعر ہے اور کیسا خوبصورت۔ ان کو ساحل پہ بھی طغیانی ملی، ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا، دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا۔ جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں اللہ ان کو اپنی محبت و معرفت کی نعمت سے نوازتا ہے۔ یہ درد محبت کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، اس کو پانے کے لیے کوشش کرنی ہوگی، پسندیدہ صفات اپنے اندر لانے کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ اسی لیے قرآن پاک کی وہ آیات جو میں نے تلاوت کی تھی، آپ وہ پوری آیات آخر تک پڑھیں، ترجمہ بھی پڑھیں، اس کی مختصر تفسیر پڑھیں یا اپنے علماء سے سنیں کہ کیا کیا صفات ہیں جو اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندوں میں پیدا ہوں، کون سی عادتیں ہیں جن کی وجہ سے انسان اللہ کا پیارا بنے گا، خدا سے قریب ہوگا، کون سی عادتیں ہیں جو انسان کو آگے کی طرف لے جائیں گی۔ میرے بھائیوں، ہم سب مل جل کر کوشش کریں کہ ہمارے اندر اچھے اخلاق آ جائیں، اچھا کردار آ جائے، قرآن پاک کی بتائی ہوئی بہترین صفات آ جائیں، وہ جن کی وجہ سے ہم خدا کا قرب پا سکیں۔ اس کے لیے آج سے ہم محنت شروع کریں، کوشش شروع کریں۔ بتائیے سب اس کا ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ ایک عزم اپنے اندر پیدا کریں۔ نجیب آباد کے غیرت مند مسلمانوں، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو، اور اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، جس طرح وقف جائیدادوں پہ یلغار ہے، دوسرے مسائل ہیں، ان میں اپنے اندر ایک شعور پیدا کرنے، ایک بیداری پیدا کرنے، آپس کے چھوٹے موٹے اختلافات سے بالاتر ہو جائیں اور اپنے علماء، اپنے بزرگوں کی بتائی ہوئی راہ پر چلیں۔ جو آپ کے بڑے کہہ رہے ہیں، آپ کے بڑے جو راستہ بتا رہے ہیں، ان کو اس راستے کو آنکھ بند کر کے قبول کریں اور اپنی قیادت پر اعتماد رکھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ یقیناً حالات دشوار گزار ہیں، لیکن اللہ انہی مشکل حالات میں آسانی اور کشادگی کی راہیں پیدا فرمائے گا۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ آپ نے دیکھا کہ کل تک جن لوگوں کا نام لینا اس ملک میں مشکل ہو چکا تھا، اللہ نے ایسے حالات بدلے کہ اسی ملک کے ارباب اقتدار ان لوگوں کے پیروں کے نیچے قالین بچھا رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ بتاتا ہے کہ حالات کی تبدیلی ہمارے اختیار میں ہے۔ جب ہم چاہیں گے دیکھتی آنکھوں حالات کو تبدیل کر دیں گے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، حالات الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ اگر آج کوئی اوپر ہے کل نیچے ہوگا، جو نیچے ہے وہ اوپر آ جائیں گے، ذلت کے نقشے عزت کے نقشے سے بدل جاتے ہیں۔ بس ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے لیے پسندیدہ راستے کو منتخب کر لیں اور اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے اس راستے کو چن لیں جو ہمیں
اللہ تعالیٰ کی طاعت عبادت اور اس کی بنائی ہوئی جنت تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس اجلاس کو بے انتہا قبول فرمائے۔ ہم سب کے اندر اللہ رجوع کی، توبہ کی، انابت کی، خشیت کی کیفیت پیدا فرمائے۔ آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے دیر تک میری گفتگو کو سنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کے لیے ان باتوں کو مفید فرمائے اور یہاں حاضری کی برکت سے اللہ مجھ گنہگار کی بھی بخشش فرما دے۔ حضرت مولانا عیسیٰ صاحب، مولانا غفران صاحب اور ان کے احباب، متعلقین اور تمام یہاں کے علماء، مشاہیر، سب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے لیے دعا کی گزارش کرتا ہوں اور آپ سب کی محبتوں کو اپنے حق میں حسن ظن تصور کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر اور اپنے نام پر فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں دعاؤں سے نوازیں، چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں۔